الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد علیہ رحمۃ اللہ جواد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد علیہ رحمۃ اللہ جواد پر کہ ذرا برابر نہ گھبرائے نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحم اللہ تعالی کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ واہ کیا بات ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا، جس نے ہمارے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا امتحان لینے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ عز وجل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثابت قدم رہے۔ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ رحم اللہ تعالی کو آزمایا ہے مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر طائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارے مرشد کامل سرکار بغداد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کی بھی کیا شان ہے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائیں، معمولی خارش بھی ہو ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث العظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے غلام بن جاتے ہیں۔ شیطان کا خطرناک وار۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا۔ ہوں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت، یہی عرض ہے آخری غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔
میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی شیطان بڑا مکار و عیار ہے۔ وہ طرح طرح کے شعبدے یعنی جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہٰذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کے انبار کو دیکھ کر شیطان نے ڈاکے ڈالنے کی متعدد بار کوشش کی، مگر وہ ناکام و نامراد ہی رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ رسالہ ہے سانپ نما جن، یہ آپ رسالہ لیں اور اس کا مکمل مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس میں بہت سی کرامات لکھی ہوئی ہیں، تو جتنا ہو سکے کہ آپ یہ کرامات پڑھ کر دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو پریس کریں۔ نیکسٹ ویڈیو ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔